اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہذا تم کفر اور سرکشی کی راہ کو چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہ سکوں گا، اسی لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو پاس سمجھانے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کے شبہات کا ازالہ کرا دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت و توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے عطا کردے 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور
سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدہ داروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے، انہیں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخرکار فتح حق کی ہوئی۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدے دار اور عام لوگ جمع ہو گئے، جادوگر بھی میدان میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کے گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی واعظ و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا، پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بند کر دی اور ان پر ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین دی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کے بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اسدہ بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے یہ جادو یا وہم خیال نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔